جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر بریکنگ نیوز ہم تک لندن میں تھوڑا پہنچتے ٹائم لگا۔ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے، پاکستان کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، جس میں صرف عامر فاروق کے علاوہ جسٹس عامر فاروق یہ وہی محترم جج ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور یہ پھر اپنے پاس ہی کیس گھما پھرا کے لے آتے ہیں۔ یہ مشہور معروف عامر فاروق کے علاوہ جو ہیں جو ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ ہیں جی محسن اخترکیانی، طارق محمود جہانگیری، بابر ستار، سردار اسحاق خان، ارباب محمد طاہر، سما ففافت امتیاز سے اگر میں غلط نہیں پروناؤنس کر رہا تھا، سمن فافت سم تھنگ لائک دیٹ۔ اینی وے، ان ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ یہ ہیں وہ چہرے جن کو قوم کو دیکھنا چاہیے اور قوم کے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ میرے ویلو کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور ہر اس جج کے ساتھ کھڑے ہونا جو انصاف کے لیے کھڑا ہے، ہر اس وکیل کے ساتھ کھڑے ہونا جو انصاف کے لیے کھڑا ہے، جو سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر میں ریپیٹ کرتا چلوں، عدالت میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سچ خود خدا ہے، خدا کے اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الحق، الٹیمیٹ ٹروتھ۔ اللہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے معنی ہے آپ نے اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو جب آپ یہ ججز جو ہیں یہ سچ کا اور انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ آپ نے عامر فاروق جیسے ججز کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ججز کے ساتھ کھڑے ہونا، اور قوم پوری کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ ایک بلاسٹ ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے اپنا پورا کیریئر، اپنی عدالتی سسٹم، اپنی چیزیں، ہر چیز اپنے داؤ پہ لگا دی ہے۔ اس سے پہلے 2-3 ججز استعفیٰ دے چکے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ انہوں نے خط یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں ISI، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمیں بلیک میل کرتی ہیں ججز کو۔ ایک جج ہاسپٹل میں پڑا ہوا، ان کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس میں خط پہ جو خطوط سامنے آئے ہیں، ان میں ججز نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ججوں کو کس طرح ہراساں کیا گیا، کس طرح ان کے فون ٹیپ کیے گئے، کس طرح ان کے گھروں میں، کمروں میں، ان کے رہائش گاہوں پہ کیمرے نصب کیے گئے چوری چھپے، اور پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یعنی پاکستان کی عوام کو جو انصاف نہیں مل رہا، یا ان کو لگتا ہے کہ ججوں کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، یہ جج ہمارے اچھے نہیں ہیں، اس کے پیچھے ہمارے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کام کر رہی ہے، جس کو پورے دنیا کے اخبارات نے آج اس کو کور کیا ہے۔ NDTV نے، انڈیا نے کور کیا، یورپ نے اس کو کور کیا، پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہوئی ہے کہ پاکستان کی ISI نہایت ہی گندی ترین ایک ادارہ ہے، اور یہ اس قسم کے بغیرتوں کا ایک ادارہ ہے جو لوگوں کو ننگا کرتے ہیں، ان کو اغوا کرتے ہیں، پھر ججوں کو اپنے بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، جو اپنی بنی بنائی حکومتوں کو گراتے ہیں۔ یہ ہمارا امیج جا رہا ہے پاکستان کے باہر، یہ پاکستان کا امیج جا رہا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ان کو دیکھیں، یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے پاکستان میں انصاف کے لیے کھڑے ہو کے آواز بلند کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کافی دیر پہلے ایک ویلوگ کیا، تو اس میں نے شاید ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائی تھی، I don't remember exactly، لیکن میں نے ایک بات کی، وہ دوبارہ آج پھر کہہ رہا ہوں۔ پاکستان کی جوڈیشری کو فکر کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی ویڈیو بنائی ہے یا جو بھی ہے، اس کی بالکل فکر نہ کریں۔ اگر آپ صرف انصاف کریں، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پاکستان کی ساری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پاکستان کا ایک ایک بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ نے صرف انصاف کرنا ہے، آپ نے کسی کی کوئی فیور نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف انصاف کرنا ہے۔ عمران خان کی بھی فیور نہ کریں، آپ صرف انصاف کریں، اور جب آپ انصاف کریں گے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ کس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ کی فلمیں بن گئی ہیں، ریکارڈنگیں ہو گئی ہیں، چکر ہو گیا۔ ہر انسان جو ہے وہ کوئی فرشتے نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پریشان نہ ہو کسی، اور ان کے بچوں سے، ان کی فیملی سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ آپ بالکل بھول جائیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطائیں ہوتی ہیں انسانوں سے، لیکن اس وقت جو قوم کو ضرورت ہے، وہ قوم آپ کو معاف کر دے گی، آپ کی فیملیاں آپ کو معاف کر دیں گی، آپ صرف حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ یہ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت جب کہ 2 چیف جسٹس جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہوئے ہیں، تنگ آ کے۔ ان کو شاید پریشر اتنا زیادہ تھا ان کے اوپر، اپنی مرضی کے فیصلے کروانے، ان سے باتیں کروانی، ان کا ضمیر اجازت دیتا۔ رات کو کس طرح سوتے ہیں آپ جب وہ مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں؟ جیسے بابر ستار نے جس طرح آگے بڑھ کے فیصلے کیے ہیں، میں ان کا بڑا فین تھا، ٹی وی پہ جب ان کی باتیں سنا کرتا تھا ٹی وی پروگرام میں، جیسے بابر ستار کا، تو بگ فین آف ہم۔ لیکن کبھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ چہرے کبھی اس طرح ہمارے سامنے آئیں گے۔ ان کو تو قوم سلام کرے۔ اور یہ پاکستان کی جوڈیشل سسٹم میں اب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے ہوگا ہوگا یہ کہ جی اب قاضی فائز عیسیٰ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے اسی طرح چلتے جانا جس طرح وہ
بغیرتیوں پہ اپنی پہ حرکات پہ تلے ہوئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کو پچھلے زمانے کے لوگوں کو انصاف دینا ہے, آج کے وقت کے لوگوں کو انصاف نہیں دینا, آج کے عمران ریاض کو انصاف نہیں دینا, اس سے پہلے کہ عمران ریاض بھی ارشد شریف بن جائے تو اس کو. اور دیکھیں اٹھاتے اپنی مرضی سے کیا ہے یہ کیس, ارشد شریف کا کیس نہیں اٹھا رہے, اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ایک ہفتے واسطے وہ عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں بتایا جی ایک ہفتے کے جن کو ایک دو دن کے لیے اغوا کیا گیا تھا یا پکڑا گیا تو ان کے کیس سن رہے ہیں, ان کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو آج کا وقت ہے, آج جو وقت گزرا اس کا کوئی ذوالفقار علی بھٹو کو تو آپ نے دے دیا فیصلہ, اس کو تو بری کرا دیا آپ نے, لیکن آج جو ہو رہا ہے اس کا کس نے دیکھنا ہے, آج جو ہو رہا ہے اس کو کس نے دیکھنا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو عزت بچانے کا آخری موقع, بالکل اسی طرح جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ایک موقع ملا اللہ پاک نے دیا. اللہ پاک نے اسٹیبلشمنٹ کو 8 فروری کو ایک موقع دیا تھا اپنی عزت بحال کرنے کا, انہوں نے گوا دیا. اب یہ عزت بحال ہوتی مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی میری اپنی زندگی میں, بالکل بھی کوئی ایسی صورتحال ہے ہی نہیں. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کیس آ گیا ہے, لیٹر آ گیا ہے, اب قاضی فائز عیسیٰ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب اپنی عزت بحال کرنی ہے کہ پھر اس طرح لانتے لینی ہے. ایک جج ہو کے, ایک ملک کا جج ہو کے ایک ایسے منصب پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ لوگوں میں اختیار جو انصاف بانٹیں, وہ آپ کو مقام دیا اور آپ لانتے اکٹھی کریں تو ڈوب مرنے کا مقام. اگر آپ لانتے, وہ کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ وہ کافی عرصہ پہلے میں نے سنی تھی کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ جنت نہ حاصل کر سکا, اور میں سمجھتا ہوں بدقسمت ہے وہ جج جس کو جج کا مقام ملا اور وہ جنت نہ حاصل کر سکا, اور لعنت اس جج پہ جس کو انصاف کرنے کا موقع ملا اور انصاف نہ کر سکا, وہ جنت نہ حاصل کر سکا. سو چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ آپ کے لیے بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہاں پہ صرف لانتے ہیں, وہاں پہ صرف رسوائیاں ہیں, وہاں پہ صرف آپ بیٹھ کے لائیو پروگرام کر کے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا آپ کی ذہنی حالت دیکھ کے جس طرح کے لائیو پروگرام آپ کرتے ہیں, جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں, جس طرح کے آرگومنٹ کرتے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو کچھ جنت حاصل کرنے کا کوئی شوق ہے یا آپ کو کوئی انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ پاکستان کی عوام کو کچھ ملا. آل یو وانٹ از یور پروجیکشن. لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ اس پروجیکشن کے بعد ایک اور پروجیکشن ہے تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی ایک اور پروجیکشن ہے. اللہ الحق ہے, سچ ہے. آپ سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ عام آدمی کی طرح ہوں گے, وہاں پہ آپ کا گربان ہوگا اور ہم لوگوں کے جیسوں کے ہاتھ ہوں گے. بہرحال جی, لانگ سٹوری شارٹ, دس از ویری امپورٹنٹ, بڑا ہی امپورٹنٹ لیٹر ہے. اگر آنے والے وقت میں اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کھڑے ہونا یا آپ نے ذلیل و رسوا ہونا ہے. اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں, جب تک عاصم منیر, فیصل نصیر وغیرہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پاکستان سے کچھ اچھے کی امید نہیں کی جا سکتی. لیکن آپٹیمسٹ اسٹے پوچھتا رہے شجر سے امید باہر رکھ والا مسئلہ ہے. تو خان صاحب کے ماننے والے ہیں, ان کے سپورٹر ہیں, تو ہارنے والے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہار ماننے کا. سو امید رکھتے ہیں کہ یہ جو آج انہوں نے 6 ججز نے, محسن اختر کیانی نے, طارق محمود صاحب نے, بابر ستار صاحب نے, سردار اشفاق صاحب نے, ارباب محمد طاہر صاحب نے اور سمت ففت صاحبہ نے جو خط لکھا ہے, اس کا اب آگے سے کوئی ریئیکشن ہوگا, اس کا کچھ حل ہوگا, اس کو کوئی امپلیمنٹ کرنے والا بھی کوئی ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.